اگر ہلاکو خان نہ ہوتا تو شاید آج دنیا مختلف ہوتی۔ بغداد جو ہلاکو کے دور میں دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا، خوبصورت بلڈنگز، محل، بڑی بڑی دنیا کی عظیم یونیورسٹیز، علم کے ہر طرف خزانے، امن، خوبصورتی، جس کی وجہ سے دنیا کا ہر پڑھا لکھا آدمی بغداد کی طرف کھنچا چلا آتا تھا۔ پھر ایک وقت آیا جب چند دنوں میں ہی یہ شہر کھنڈرات میں بدل گیا۔ دجلہ کا پانی جو نیلا ہوا کرتا تھا وہ انسانوں کے خون سے سرخ ہو گیا۔ گلیوں، بازاروں اور سڑکوں میں یعنی ہر طرف بس گلتی سڑتی لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ یہ سب کچھ منگول لشکر کے لیڈر ہلاکو خان کی وجہ سے ہوا۔ آج ہم اس دردناک بغداد شہر کی تباہی کی بات کریں گے جس سے مسلمانوں کا اتنا نقصان ہوا کہ جس کا اثر آج تک باقی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ریئل پوائنٹ آف ہسٹری اور میں ہوں اقبال۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اس خونخوار جنگ کی کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بغداد شہر کی اہمیت اس وقت دنیا میں کیا تھی۔ الخوارزمی الجبرا کا بانی، جابر بن حیان جدید کیمسٹری کا بانی، الرازی مشہور فلسفی، الغزالی مشہور مفکر، ابو نواس عظیم عربی شاعر، شیخ سعدی طبری، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام یوسف، خلیفہ ہارون الرشید اور خلیفہ مامون الرشید، یہ سب بڑے بڑے نام اسی شہر سے تھے۔ یہ سب نام بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ پر اس وقت کے بغداد کی اہمیت واضح ہو جائے۔ بغداد شہر اس وقت دنیا کا سب سے بڑا اور ڈیولپ ترین شہر تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی لائبریریاں اسی شہر میں تھیں۔ تمام شہری پڑھے لکھے، خوبصورت محل، باغات، بازار اور عظیم ثقافت دنیا کے ہر انسان کو اس طرف کھینچ لیتی تھی۔ اس وقت یہ شہر سلطنت عباسیہ کا دارالحکومت بھی تھا اور اس وقت اس سلطنت عباسیہ کے آخری خلیفہ مستعصم باللہ حکمران تھے اور مسلمانوں کے زیادہ تر حصوں پر انہی کے نام کا سکہ چلتا تھا۔ ہلاکو خان 15 اکتوبر 1218 کو چنگیز خان کے بیٹے تولی خان کے گھر پیدا ہوئے۔ تولی خان کا بڑا بیٹا منگو خان جب منگول سلطنت کا حکمران بنا اس وقت ایران میں حشاشین نے قتل و غارت گری کو عام کر رکھا تھا، جس سے پریشان رایا منگول سلطنت کے حکمران منگو خان سے مدد کی فریاد کی۔ اس شکایت پر منگو خان نے اپنے بھائی ہلاکو خان کو اس علاقے کا حکمران بنا کر بھیجا اور حشاشین کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دے کر بغداد پر حملہ کرنے کا آرڈر بھی جاری کر دیا۔ ہلاکو خان منگولیا سے ایک بہت بڑے اور درندہ صفت لشکر کے ساتھ منگولیا سے ایران کی طرف نکلا۔ اس نے آتے ہی ایرانی بادشاہ خور شاہ کے قلعہ الموت پر زبردست حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور خور شاہ کو بھی قتل کر دیا۔ عباسی خلیفہ کے وزیر ابن القمی تھے جو عباسی سلطنت سے ناخوش تھے اور عباسی خاندان کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے، لہٰذا جب اسے پتہ چلا کہ وحشی منگولوں نے ایران کے علاوہ کئی ملکوں پر قبضہ کر لیا ہے تو وزیر نے ہلاکو خان کو خط لکھا اور بغداد پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ ہلاکو خان جو پہلے ہی اس عظیم شہر کو تباہ کرنے کے لیے بےتاب تھا، اپنے وحشی لشکر کے ساتھ بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ 29 جنوری 1258 کو ہلاکو اپنے لو لشکر سمیت بغداد شہر کے قریب پہنچ گیا۔ حملہ کرنے سے پہلے اس نے خلیفہ کو خط لکھا کہ لوہے کے سوئے کو مکہ مارنے کی کوشش نہ کرو، سورج کو بجھی ہوئی موم بتی سمجھنے کی کوشش نہ کرو، بغداد کی دیواریں فوراً گرا دو، حکومت چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ، ورنہ ہم نے بغداد پر چڑھائی کی تو تمہیں نہ پاتال میں پناہ ملے گی اور نہ آسمان میں۔ عباسی خلیفہ نے اپنی شان و شوکت کے حساب سے ہلاکو کو جوابی خط لکھا اور اے نوجوان، 10 دن کی خوش قسمتی سے تم نے چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر قبضہ کر کے خود کو دنیا کا مالک سمجھ لیا ہے۔ تمہیں پتا ہے کہ مشرق سے مغرب تک اللہ کے ماننے والے میری رعایا ہیں، تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ یہاں سے فوراً واپس لوٹ جاؤ۔ یہ جواب سننے کے بعد ہلاکو خان غصے میں آ گیا اور بغداد پر حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ منگولیا سے اس کے بھائی منگو خان نے اس کی طرف مزید فوجیں بھیجیں۔ آرمینیا اور جارجیا جن کے حکمران عیسائی تھے انہوں نے بھی ہلاکو کی مدد کے لیے اپنی فوجیں بغداد روانہ کیں، جو مسلمانوں سے صلیبی جنگوں میں اپنی ہار کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ منگول فوج پر ہلاکو کو پہلے ہی اعتماد تھا کیونکہ وہ جدید جنگی تکنیکوں سے واقف تھے اور بارود کا استعمال کرنے کا فن بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ جب خلیفہ کو یقین ہو گیا کہ ہلاکو اب بغداد پر ضرور حملہ کرے گا تو اس نے ایک نجومی کو بلایا اور اس سے ہلاکو کے حملہ کے بارے میں پوچھا۔ نجومی نے کہا کہ اگر ہلاکو نے بغداد پر حملہ کیا تو زمین بنجر ہو جائے گی، سورج طلوع نہیں ہوگا، دنیا تباہ ہو جائے گی، اور کہا کہ اگر ہلاکو نے بغداد پر حملہ کیا تو وہ بھی 1 سال کے اندر اندر مر جائے گا۔
नजूमी की ये पेशगोई हलाकू तक पहुंच गई। हलाकू ने अपने नजूमी को बुलाया और इसकी पेशगोई के बारे में पूछा कि क्या ये पेशगोई सही साबित हो सकती है। नजूमी ने कहा कि बिल्कुल सही हो सकती है। इस पर हलाकू खान गुस्से में आ गया और नजूमी को कत्ल करा दिया। हलाकू ने बगदाद के आसपास के इलाकों में कत्लो गारत शुरू कर दी और लूटमार भी जारी कर दी। अब्बासी खलीफा ने इसके जवाब के लिए अपनी फौज को भी मैदान में उतारा और मंगोल फौज से लड़ने का आर्डर जारी कर दिया। जल्द ही खलीफा की भेजी हुई फौज वहशी मंगोलों के हाथों कत्ल हो गई। हलाकू खान की फौज ने किला की दीवार के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया। जब खलीफा मुस्तासिम बिल्ला को हार सामने नजर आ रही थी तो इसने अपने वजीर से मशवरा लिया कि अब क्या किया जाए। वजीर ने मशवरा दिया कि आप हलाकू खान के पास जाएं, इसे बहुत बड़ा खजाना दें, शायद वो वापस चला जाए। खलीफा ने ऐसा ही किया। अपने चंद सिपाहियों को साथ लेकर सल्तनत के खजाने का बहुत बड़ा हिस्सा लेकर हलाकू के खैमे में इसके सामने पेश हो गया। हलाकू ने सारा खजाना लेकर खलीफा के सारे सिपाहियों को इसी के सामने कत्ल कर दिया और खलीफा को गिरफ्तार कर लिया। हलाकू की फौजें महल और शहर में दाखिल हो गईं। छुपी हुई सैकड़ों औरतों वहशी मंगोल फौज के हवाले कर दी गईं और शहर के तमाम मर्दों, बच्चों और बूढ़ों को कत्लेआम शुरू कर दिया गया। ये कत्लेआम कई दिनों तक जारी रहा। शहर में हर तरफ खून और लाशें थीं। ये खून जब शहर की नालियों से बहकर दजला में गया, सारे दरिया का पानी सुर्ख हो गया। मंगोलों ने शहर की सारी लाइब्रेरियों से कीमती किताबें निकाल कर दरिया में फेंक दी। दरिया का पानी जो पहले नीला था, खून से सुर्ख हो गया था, अब वो किताबों की स्याही से काला हो गया। हलाकू ने हुक्म दिया कि जिस नजूमी ने खलीफा को पेशगोई दी थी, इसे जिंदा पकड़कर मेरे सामने लाया जाए। जब नजूमी को इसके सामने लाया गया तो गुस्से की हालत में हलाकू ने इसे खुद कत्ल कर दिया। खलीफा जो हलाकू की कैद में था, इसे भी इसके सामने पेश किया गया। खलीफा कई दिनों से भूखा और प्यासा था। जब इसने खाने के लिए हलाकू से कुछ मांगा तो हलाकू ने वही हीरे इसे देते हुए कहा कि इन्हें खाओ। खलीफा ने कहा कि मैं हीरे कैसे खाऊं। हलाकू ने कहा कि अगर तुम ये खजाना जमा करने की बजाय इसी खजाने से तुम मजीद फौज भर्ती करते तो मुझे बगदाद में दाखिल होने से रोक सकते थे। खलीफा ने कहा ये अल्लाह की मर्जी है। हलाकू ने कहा कि अब अल्लाह की मर्जी है, तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। मंगोलों का अकीदा था कि अगर वो किसी बादशाह को मारते हैं और इसका खून जमीन पर गिरता है तो इनके लिए ठीक नहीं है। लिहाजा उन्होंने जिंदा खलीफा को कालीन में लपेट कर फेंक दिया। इस कालीन पर इस वक्त तक घोड़े दौड़ाए गए जब तक कि खलीफा की मौत वाक़ई नहीं हो गई। ये कहानी थी वहशी मंगोलों के जुल्म की। और अगर आप जानना चाहते हैं कि दुनिया पर दंदनाते मंगोलों को एक गुलाम ने कैसे शिकस्त दी तो स्क्रीन पर लगी छोटी सी वीडियो पर क्लिक करें।